جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ہر منزلت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کے نبوس فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو چونکہ کائنات کا آخری حامی ہادی، آخری ناطق وحی قائد اور رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو بھی ودیت فرما دیا تھا، اور گناہ قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکل ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تعلیم کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت اللہ سبحانہ و مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال کا فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت امام اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید ویسے تو 23 برس تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر کو اترتی رہی، لیکن آسمان دنیا میں اگر اس کو اتارا گیا لوح محفوظ سے تو رمضان مبارک کے دھاکے کی ایک آخری دھاکے کی ایک رات میں اتارا گیا۔ رات تو ایک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نزول قرآن کا یہ معاملہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے مہینے کے روزوں کو امت محمدی علیہ السلام کے اوپر واجب کر دیا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم روزوں کو رکھ چکے ہیں، روزے گزر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ریفریشنگ کورس تھا، یہ ایک عمل تھا جس کو ہم نے روزے رکھ کے مکمل کیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ ہم نے در حقیقت اپنے آپ کو تقویٰ کے قابل بنانا ہے۔ تقویٰ بنیادی طور کے اوپر ایک ایسی ایکٹیویٹی، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مقدسہ اور مبارکہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ اور سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کھانا تو نے حرام کیا، عارضی طور میں نے مان لیا، تو نے پانی کو عام چند گھنٹے کے لیے حرام کیا، میں نے مان لیا، تو نے شریک زندگی کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے کا چند گھنٹے کے لیے حکم دیا، میں نے سر تسلیم کو ہم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو بڑی معمولی بات ہے آپ کے ارشادات عالیہ کے سامنے اپنے سر کو چند گھنٹوں کے لیے جھکانا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تو آپ ہی کا بندہ ہوں، میں تو آپ ہی کا نوکر ہوں، میں تو آپ ہی کا غلام ہوں۔ اگر آپ حکم کریں گے تو پوری کی پوری زندگی کو انشاءاللہ آپ کی تابعداری کے اندر گزاروں گا۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے اور مقام فکر یہ ہے کہ کس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہم چند گھنٹوں کے لیے دودھ سے بعد رہے، چند گھنٹوں کے لیے پانی سے بعد رہے، کیا اس پروردگار عالم کے حکم کے اوپر ہم ساری زندگی کے لیے سود سے، ساری زندگی کے لیے شراب سے اور ساری زندگی کے لیے زنا سے بعد نہیں آ سکتے؟ حضرات گرامی قدر، یہ وہ کورس تھا، یہ وہ درس تھا، یہ وہ لیسن تھا، یہ وہ سبق تھا جو ہمیں رمضان المبارک کا ماہ مبارک دیتا رہا، سمجھاتا رہا، سکھاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے اس مہینے میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے تجدید عزم کیا اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیا اللہ تبارک و تعالی زندگی کے آخری لمحات تک آپ کی تابعداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات علیہ کو اور اس کے احکامات قطعیہ کو آئندہ آنے والی زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، روزوں کے اندر بھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ روزوں کو رکھتے تو رہے، لیکن روزوں کو بہلانے کے لیے گندے ناولوں کا سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہا۔ وہ روزوں کو رکھتے تو رہے، لیکن روزوں کو بہلانے کے لیے
گندے پروگراموں کا سلسلہ رمضان المبارک کے اندر بھی جاری و ساری رہا، جھوٹ کا لین دین بھی وہاں پر بازاروں میں ہوتا رہا، کم تولنے کم ماپنے کا عمل بھی بازاروں میں جاری و ساری رہا۔ حضرات گرامی قدر یہ لوگ تھے جو در حقیقت ناکام اور نامراد تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اولیاء کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوئے۔ حضرات گرامی قدر رمضان گزر چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہی ہے، اللہ کے احکامات تو وہی ہیں، اللہ کی عبادات کا اصول ضابطہ اہمیت تو وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجا طور پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس عبادت کے اندر ایک معیار کو قائم کرنے کا نام اور عبادت کو للہ فی اللہ کرنے کا نام در حقیقت تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی کا تقوی کو حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر ہم متقی و مسلمان بن جائیں گے، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقویٰ کو جاری و ساری کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابیاں کامرانیاں ہمارا مقدر بنتی ہی چلی جائیں گی، بنتی ہی چلی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی کامیابیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے نتیجے میں ہم کو عطا فرمانے والے ہیں؟ پہلی کامیابی یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر ہم متقی بن جائیں گے اللہ ہماری تنگیوں کو دور فرما دے گا اور ہمیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کون بندہ تنگ نہیں ہے؟ کون بندہ پریشان نہیں ہے؟ کس بندے کو رزق کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ہر بندہ ہی طلبگار ہے، مصائب سے نکلنے کی ہر بندے ہی کے اندر تمنا موجود ہے۔ امام ابن حزم الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات بڑی کمال ہے، آپ نے کہا وہ نقطہ جس پہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کا اتفاق ہے، وہ نقطہ غم سے نجات کا نقطہ ہے۔ انسان حقیقت میں مذہب کی طرف آتا ہی اس لیے ہے کہ پرسکون زندگی کو حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرات گرامی کا اگر ہم متقی بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ساری کی ساری تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر غربت انسان کی مت مار دیتی ہے، غربت کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے بہت سے معاملات کو چلانے کے قابل نہیں رہتا، معیشت کے چکے میں پڑنے کے بعد نہ صحت کا خیال رہتا ہے، نہ لباس کا خیال رہتا ہے، نہ ہی بہت سے دیگر معاملات کو انسان چلانے کے قابل رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی تم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قطعی اور واضح ہے کہ اللہ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، حضرات گرامی کا دوسری کام کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ ہی معاملات میں الجھا ہوا، معاملات میں مشغول ہے۔ جو بندہ متقی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیوں کو پیدا فرما دے گا۔ اور تیسری نقطے کی بات یہ ہے، ہر بندہ ماضی میں گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، ماضی کے اندر الجھنوں کا شکار رہا، ماضی کے اندر گناہوں کی دلدل میں اترا رہا، کوئی زانی رہا، کوئی شرابی رہا، کوئی ڈکیت رہا، کوئی چور رہا، کوئی رسا گیر رہا، جس کے اندر چھوٹے عیب تھے وہ دھوکے دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، جس کے اندر اس سے بھی چھوٹے عیب تھے وہ بد اخلاقیاں کرتا رہا، گالیاں بکتا رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقی تم بن جاؤ، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر کے تمہارے اجر کو دو چند بنا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر ہر بندہ ہی عزت کا طلبگار ہے، ہر بندہ ہی عزت کا سوالی ہے، ہر بندہ زندگی میں چاہتا ہے لوگ اس کا نام رسپیکٹ سے لیں، لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا نام ادب اداب سے لیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ایسی دعائیں بھی شامل ہیں وَجَعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہمارے پروردگار پیچھے آنے والے لوگوں میں ہمارے ذکر خیر کو جاری و ساری رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔
لوگ تو انسان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ تو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، لوگ تو مال و متاع کو دیکھتے ہیں، لوگ تو فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہم چیز کیا ہے؟ اِنَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ وہ تمہارے چہروں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی اگر حاصل ہو جائے گا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالی بستیوں کے اوپر آسمان و زمین سے برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، تقوی کا ایک ایکسرسائز تو یہ تھی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہے، لیکن ابھی بھی فرض روزے تو بیت چکے ہیں، لیکن نفلی روزوں کو رکھنا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ شوال کے 6 روزے تسلسل و تواتر کے ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صوم الدہر یعنی پورے کے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ہے، اور جس کو اللہ نے اس سے زیادہ کی توفیق دی ہو وہ ہر پیر و جمعرات کا روزہ رکھے، کہ یہ کملی والے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرض روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کو اختیار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نفلی روزوں کا التزام اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، تقوی کے حصول کا دوسرا بڑا ذریعہ قرآن مجید سے تمسک، قرآن مجید سے تعلق ہے، شب زندہ داری ہے، تہجد گزاری ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کرنے کا ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ جیسے کہ میں نے حضرت علامہ اقبال کی بات پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ حضرت اقبال بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کہ انسان اگر کامیابیاں چاہتا ہے تو اس کو شب زندہ دار بننا پڑے گا، اس کو تہجد گزار بننا پڑے گا، اس کو اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ اپنی راتوں کو اس انداز میں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی راتوں کے اندر بستر کے ساتھ لگے ہونے کی بجائے یا حالت قیام میں ہوتے تھے یا حالت سجدہ میں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک میں تراویح کے اجتماعات کے اندر لوگ بکثرت شریک ہوتے رہے، گویا اب رمضان المبارک باقی نہیں رہا، لیکن فرادی نماز کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد تہجد گزاری کا سلسلہ، اس کو جاری اور ساری رکھنا یہ ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام پہ تہجد لازم تھی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو صاحب مقام محمود بنا دیا تھا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ رمضان میں بھی جاری و ساری رہا، اس بخل کو ہمیں رمضان کے بعد بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، انسان کو مال سے بڑی ہی محبت ہے، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی بلندی پہ جانے کے لیے اس میں سے اس بات کو خرچنا جس سے ہمیں پیار ہے، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ذات کے اوپر تو بڑھیا چیز کو لگائیں گے، خود تو اعلیٰ کھانا کھائیں گے، خود تو اچھی پوشاک پہنیں گے، لیکن جب دینے کی باری آئے گی تو گھٹیا مال، کم تر درجے کا مال اور کمپرومائز مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ یہ مومن و مسلمان کی ہر بات کو جان رہا ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے جو اسے پسند ہے یا کمپرومائز کر رہا ہے۔ حضرات گرامی اگر ہم یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے اپنے مال کو خرچ کریں گے، تو دل کے اندر سے بخل کھرچا جائے گا، اللہ کی محبت دل کے رگو پے کے اندر اتر جائے گی اور تقویٰ کے حصول کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصل آیات میں دعاؤں کا بھی ذکر کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حضرات گرامی کا سوچ کا مقام یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں دعائیں مانگی، اس لیے مانگی کہ ہمارے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ ہم پہ زہد اور للہیت کی ایک کیفیت طاری تھی، لیکن غیر رمضان میں بھی ان دعاؤں کو جاری و ساری رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعائیں انسان کی مشاکل کو کھا جاتی ہیں، دعائیں انسان کی تکالیف پہ غالب آ جاتی ہیں، دعائیں انسان کے درد کو مٹا دیتی ہیں، دعائیں انسان کے غموں کو اٹھا لیتی ہیں، دعائیں خوشیوں کو لے آتی ہیں، دعائیں بیماریوں کو بھگا دیتی ہیں، دعائیں مشکلات کے سینے کو چیر دیتی ہیں، دعائیں مصائب کو ذبح کر دیتی ہیں، اور دعائیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، دعا جو کہ انبیاء کا شعار ہے، جناب دعا جو کہ حضرت رسول اللہ کا شعار ہے، دعا جو کہ اولیاء اعظام کا شعار ہے، دعا جو کہ متقین اور ابرار کا طریقہ کار ہے، حضرات گرامی قدر ہمیں اس طریقہ کار کو اپنی زندگیوں کے اندر اثر نو جاری و ساری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کے اندر کیا، اور اس سبق کو حاصل کیا، اس درس کو حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم کس وجہ سے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہیں؟ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، اور ان کے نتیجے میں جہنم کی عقوبت کا ذکر کیا، جہنم کے دردناک عذابوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ حدیث پاک کے مطابق التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی کو طلب کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح اس نے گناہوں کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی کا سوچنے کی بات یہ ہے، ہم نے زندگی میں کتنے ایسے گناہ کیے جس کے بارے میں ہم آج تک نادم نہیں ہوئے، ہم نے آج تک اللہ کے سامنے سسکیوں کو نہیں ڈالا، ہم نے آج تک اللہ کے سامنے آنسوؤں کو نہیں گرایا، ہم نے آج تک ندامت کے کلمات کو اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ حضرات گرامی اگر ہم چاہتے ہیں پروردگار عالم کی رضا ہمارے شامل حال ہو جائے، پروردگار عالم کی نصرت ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کے راستے کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بجا طور پر ارشاد فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر خوب فراواں بارشوں کا نزول کرے گا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ فرما دیں گے، تمہیں بیٹوں کی نعمت سے نواز دیں گے، تمہارے لیے دریاؤں کو رواں فرما دیں گے، اور تمہارے لیے باغات کو آباد فرما دیں گے۔ حضرات گرامی کے رمضان المبارک کے اندر ہم اعتکاف کرتے رہے، خلوت گزین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جستجو کرتے رہے، اپنا محاسبہ نفس کرتے رہے۔ حضرات گرامی کا اعتکاف تو اب رمضان کے رمضان ہی ہوا کرے گا، لیکن دن کے کسی ایک حصے میں کچھ وقت کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے وجود کے اوپر غور کرنا، اپنے نفس کی کیفیات پہ غور کرنا، اپنے اندر اٹھنے والی سرکشیوں پہ غور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایاں اور اس کے فضل عظیم پہ غور کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، رات سونے سے پہلے پورے دن کے شیڈیول کے اوپر غور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اعتکاف کے کرنے کے بعد ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے۔ حضرات گرامی کا رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی مغفرت کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عطاؤں کا مہینہ تھا۔
رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عنایات کا مہینہ تھا. حضرات گرامی قدر رمضان ہم سے رخصت ہوا لیکن اللہ ہم سے رخصت نہیں ہوا. رمضان چلا گیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندگی کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر اب ہم نے ان جو صلاحیتوں کو گین کیا رمضان سے, ہم نے جو پوٹینشل گین کیا رمضان سے, ہم نے جو استعداد حاصل کی رمضان سے, ہم نے جو ایک جذبہ اور داعیہ حاصل کیا رمضان سے, اب اس کو باقی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, باقی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات یہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے خیر کے کسی کام کو اور خیر کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا. اگر تم خیر والا کام کرو گے اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. اور دوسری بات انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, مرد ہو یا عورت ہو, میں ہر ایک کے عمل کو اپنے ریکارڈ میں اندر اپنی نوٹس میں رکھتا ہوں, اور اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی حاصل ہوتا ہے. آخرت میں انشاءاللہ اس کو حوروں کی رفاقت حاصل ہوگی, غلمان کی خدمت حاصل ہوگی, اللہ کی رضوان حاصل ہوگی. اور دنیا کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے گا, غموں سے پاک زندگی, طاقت والی زندگی, سکون والی زندگی, امن والی زندگی, اطمینان والی زندگی, پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اس کو حاصل ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک میں بحثیت مجموعی ہم روزوں کو رکھتے رہے اور عبادات کو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت بے پایہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان اعمال کو جاری و ساری رکھا جائے, اور نہ شکری کا طریقہ کار یہ ہے کہ فصلی بٹیرا بن جایا جائے, عارضی طور کے پر رمضانی مسلمان بن جایا جائے, حج کا مسلمان, یوم عرفہ کا مسلمان بن جایا جائے, محرم میں یوم عاشور کا مسلمان بن جایا جائے, اور باقی سارا سال اپنی منمانیاں کی جائیں, باقی سارا سال اپنے نفس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے, باقی سارا سال اپنے اندر پیدا ہونے والی خواہشات کی تابعداری کی جائے. مسلمان تو وہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جو اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے اعمال و افعال کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول و منظور فرما دیتا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس کے خوف کو بھی دور کر دیتا ہے اور اس کے غموں کو بھی مٹا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر اور آخری بات اس حوالے سے کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا. انسان کی زندگی کی دو حالتیں ہیں, ایک گناہ کی حالت ہے اور ایک نیکی کی حالت ہے. گناہ کی حالت میں استقلال اور دوام نہیں ہونا چاہیے اور نیکی کی حالت میں تسلسل اور دوام ہونا چاہیے. جب آپ مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں پھر پتہ کیا چیز جاتی ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے برائیوں کو ختم ہی کر دیتا ہے. حضرات آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال یوں دوں گا, کسی کا گندگی پڑی ہو, پانی ڈالیں گندگی کم ہو جائے گی, اور پانی ڈالیں گندگی اور کم ہو جائے گی, اور پانی ڈالنے کے وقت آئے گا گندگی کا جنازہ نکل جائے گا. یہی حالت اعمال صالحہ کی ہے. اگر آپ اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام سیئات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آسودگی کے راستوں کو تیار کر دے گا. یہاں پر مجھے وہ سورۃ اللیل کی دو آیات یاد آ جاتی ہیں, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, بس جو اللہ کے راستے میں دیتا رہا, تقویٰ کو اختیار کرتا رہا اور کتاب و سنت کی تصدیق کرتا رہا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ اس کے لیے آسان راستے کو آسان بنا دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, اور جس نے بخیلی کا راستہ اختیار کیا, اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور کتاب و سنت کی تکذیب کرتا رہا, اللہ اس کے لیے مشکل راستے کو یعنی جہنم کے راستے کو آسان بنا دیں گے. ہر نیکی دوسری نیکی کا دیباچہ,
ہر نیکی دوسری نیکی کا پیش ہمہ اور ہر گناہ دوسرے گناہ کا آغاز اور دیباچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فکر اور عقل نصیب فرمائے تاکہ ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بن جائیں، گناہوں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، زندگی آمد برائے بندگی ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے خود اعلان فرمایا میں نے جن و انس کو عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ مقصد زیست تقوی کا حصول ہے، مقصد زیست اللہ کا ذکر ہے۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کو اختیار کیا، اللہ کو یاد کیا، پس نماز کو قائم کیا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پوتر بنا لیا اور ناکام وہ ہوا جس نے نفس کو آلودہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس آلودگی سے بچنے کے لیے تقویٰ کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم متقی مسلمان بن جائیں گے، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو آسان بنا دے گا، ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، عزت اور وجاہت ہمیں عطا فرما دے گا، سکون والی طیب زندگی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ کب حاصل ہوگا، یہ کیوں کر حاصل ہوگا؟ جب ہم رمضان المبارک میں حاصل کیے گئے اسباق یا ایام مقدسہ میں حاصل کیے گئے اسباق کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لیں گے۔ زندگی میں کئی مرتبہ ایسے ایام اور اوقات آتے رہتے ہیں جن میں ایام ذی الحجہ بھی شامل ہیں، جن میں حج و عمرہ کا سفر بھی شامل ہے، جس میں رمضان المبارک کے روزے بھی شامل ہیں، جس میں ایام قربانی بھی شامل ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قربت کا احساس دلاتا ہے، اپنی یاد کو ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے، اپنی حشیت کے لیے مواقع کو پیدا کرتا ہے، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان مواقع سے سبق و درس کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان ایام کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان اوقات کو اور ان مواقع کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات گرامی کا رمضان المبارک کے بعد اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ چاند رات ہی کو شیطان کے ساتھ دوستی کر لی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حرام کھانا، حرام پینا، حرام مشاغل ان کو زندگی کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک قرآن مجید میں اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے تابع دار ہو۔ یہ کون سی تابع داری ہے کہ انسان رمضان میں اللہ کا مطیع ہو اور غیر رمضان میں شیطان کا تابع دار ہو؟ حضرات، یہ کوئی جو ہے کامیابی والی بات نہیں، بلکہ یہ بڑی ہی نقصان والی بات ہے، بڑی ہی گھاٹے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جو ہے عبادت میں استقلال عطا فرما دے، ہمیں اپنی بندگی میں استقلال عطا فرما دے۔ اللہ نے سورہ عصر میں کامیابی کے 4 نکات بیان کیے ہیں: ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ ان چاروں نکات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا در حقیقت کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور یہ کہاں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان تعلق باللہ کو مضبوط کر لیتا ہے، ہر وقت اس کی یاد میں غلطہ و پیچھا رہتا ہے، ہر وقت اس کی یاد اور اس کی حشیت میں ڈوبا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، شیطانی اثرات سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں، تقویٰ کے راستوں کو بھی اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ متقی بن کے دیکھیے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی سربلندیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دروس ہم نے رمضان میں حاصل کیے ان کو اپنانے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.